کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاملات میں ٹھہراؤ پسندیدہ ہے، سکون پسندیدہ ہے، جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان ہلڑ بازی میں جلد کوئی کام کرے تو یہ کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے، یہ جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے ایک دستہ روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دستے میں تھے۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے ساتھ جب جہاد شروع کیا تو حضرت اسامہ اور ایک اور انصاری صحابی وہ دشمن کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو لڑتے لڑتے اچانک اس دشمن کے آدمی نے پیچھے ہٹ کر کلمہ پڑھ لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اس نے کلمہ شہادت پڑھ لی، اس نے کلمہ پڑھ لی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ انصاری صحابی تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت اسامہ نے یہ سمجھا کہ یہ تو تدبیر کے طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر اس نے مسلمان ہونا ہوتا تو پہلے ہو جاتا۔ اب جب یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ موت کے دہانے پر ہے تو یہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو حضرت اسامہ نے نیزہ اس کو چبو دیا اور اس کو مار دیا۔ جب یہ لڑائی ختم ہوئی اور صحابہ کرام کا دستہ واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ یعنی اس آدمی نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو تمہیں اس پر ہاتھ جلدی میں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تمہیں ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے تھا، اور جب اب قیامت کے دن اس کا کلمہ تمہارے مقابلے میں آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی آپ کو کیا معلوم کہ اس نے اخلاص سے پڑھا تھا یا جان بچانے کے لیے پڑھا تھا؟ انسان تو ظاہر کا مکلف ہے، تو جب کوئی آدمی ظاہراً اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا رویہ اپنانے کے پابند ہیں۔ کسی کے دل میں کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش ہونے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، میں آج مسلمان ہوتا، چونکہ اسلام سب بڑے بڑے گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے، تو میں اگر آج مسلمان ہوتا تو یہ گناہ بھی مجھ سے دھل جاتا۔ اب اس واقعے سے ایک پہلو، ایک سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے کلمہ پڑھا، انصاری صحابی نے ٹھہراؤ سے کام لیا۔ حضرت اسامہ کو اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے میں یہ جو بھی تھا تو انہوں نے جلدی میں آ کے اس کافر کو جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے قتل کر دیا، تو پھر اس طریقے سے ان کو وبال بھگتنا پڑا۔ اسی طرح قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کی تفتیش کر لیا کرو، کوئی بھی بات پہنچنے پر فوراً اس پر رد عمل نہ دیا کرو، کیونکہ اگر تم اس طریقے سے ہر خبر پر فوری رد عمل دو گے تو عین ممکن ہے کہ جلد بازی میں تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کا خمیازہ آپ کے لیے بڑا بھاری ثابت ہو، جس کی قیمت آپ کو بھاری ادا کرنی پڑے، جس کا تاوان آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو جلد بازی کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ٹھہراؤ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اسی کی تعلیم دی۔